نے یہ فرمایا جو شیطان کی اذان کو پورے شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنے وہ منافق. شیطان کی اذان، بھئی اللہ کی اذان تو ہم سنتے آئے، یہ شیطان کی اذان کب سے ہونے لگی؟ وہ حدیث یاد آ گئی، وہ حدیث کہ جب پروردگار حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ خطروں سے آگاہ کیا. آدم دنیا میں جا رہے، اپنی اولاد کو بتا دینا شیطان ساتھ ساتھ آ رہا، اور شیطان کے پاس بھی کچھ چیزیں جن سے وہ تمہارے ماننے والوں کو بہکائے گا. سنو، ایک اذان میری ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گی، ایک اذان شیطان کی ہے جس کا نام ہے خینا، جس کا نام ہے گانا، جس کا نام ہے یہی سنگنگ اور سانگ. یہ ہے شیطان کی اذان. بس حضرت آدم کی حدیث، معصوم کا جملہ کہ منافق کی پہچان یہ کہ وہ گانے کو بڑے شوق سے سنا کرتا ہے. بلکہ اگلا جملہ تو حدیث کے اندر انتہائی اہم. معصوم نے فرمایا کہ خینا یعنی گانا تو وہ آواز ہے کہ اگر کوئی مومن حقیقی بھی ہو اور مسلسل خنا سنتا رہے تو منافق بن جاتا. اس لیے کہ ان الخنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع. یہ امام معصوم کا فرمان. اور کون سا امام جس کا لقب ہی صادق ہے، دشمنوں نے جس کی سچائی پہ کبھی شک نہ کیا تو ماننے والا کیسے شک کر سکتا ہے؟ وہ امام کہہ رہا کہ گانا یا خنا یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر مسلسل اس کو سنا جائے تو گانا دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسے بارش ہوتی رہے، پانی پڑتا رہے تو زمین میں سے گھاس اگاتی ہے، زمین میں سے فصلیں پیدا ہونے لگتی ہیں. جس طرح پانی بظاہر بنجر زمین، بارش ہوتی رہی، پودے نے سر ابھارا، گھاس نظر آنے لگی. اسی طرح اگر انسان کے کان میں خنا کی آواز پہنچتی رہے، اگر منافق نہیں بھی ہے تو خنا کا کام ہے دل میں نفاق پیدا کرنا. خنا کی خاصیت یہ ہے مومن کو منافق بنا دینا. اب جو اس نے یہ سنا، اور سنا کیا کتاب میں خود پڑھا، امام معصوم کے حوالے سے پڑھا، گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب، اس میں بھی جا کے اس حدیث کا حوالہ ڈھونڈ لیجیے. اب وہ گھر میں آیا پریشان. اب بچہ تو بھائی نہ سمجھ تو بھائی، اسے پتا ہی نہیں کہ باپ اور ماں سے کیا کہا جاتا اور کیا نہیں کہا جاتا. اب گھر میں جو آیا تو باپ نے ایک مرتبہ بلایا، بیٹا ذرا جلدی آ، بہت ضروری کام. کب سے میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، کہاں بیٹھا؟ کیا ضروری کام؟ کہ بھائی آج شب جمعہ، چھٹی کی رات ہے، آج کی رات گزارنا، جلدی سے ویڈیو سینٹر پہ چلے جا اور جو سب سے زیادہ تازہ ترین اور لیٹسٹ ریلیز فلم ہے اس کو لے کے آ جا. فلم آ گئی. اب جب فلم شروع ہوئی تو گانے کی آواز، گھبرا کے اس نے باپ کو دیکھا، گھبرا کے اس نے ماں کو دیکھا. گستاخ و بے ادب نظر آ رہا، سوال کرتا، ابا اماں ہم لوگ مومن ہیں یا منافق ہیں؟ اب اتنا جو سننا تھا گویا کسی نے بارود کو آگ دکھا دی ہے. غیظ و غضب کے عالم میں باپ پیچھے مڑا. کیا کہہ رہا ہے؟ کیسی گستاخ ہے؟ ارے ہم نسلوں سے مومن ہیں، ہم پشتوں سے مومن ہیں. یہ تجھے کس نے سکھایا؟ کہا کہ مجھے امام نے سکھایا. امام کی حدیث میں پڑھ کے آ رہا، میرا آقا اور مولا کہہ رہا کہ گانا سننے والا منافق بن جاتا. اور آج کی رات جو شب جمعہ ہے، اب بتائیے 1000 میں سے کتنے باپ ہوں گے سر جھکا کے کہیں گے بیٹا تو نے صحیح کہا، اور کتنے باپ ہوں گے جو اس بچے کی اس طرح سے ٹھکائی کریں گے کہ آئندہ یہ کبھی حدیث کی کوئی کتاب نہ پڑھ لے پائے. ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ، ان کے گھروں میں اسلام کے آنے سے جھگڑا ہوا سو ہوا، اس پر ہمیں تعجب نہیں. کیسے تعجب ہو جب آج مومن گھرانے میں، محب اہل بیت گھرانے میں، امام کا نام لینے والے گھرانے میں آج امام کی کوئی حدیث پڑھ دیجئے، مومن برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شوہر نے دین کی بات کی، بیوی ناراض ہو گئی، بیوی نے دین کی بات کی، شوہر ناراض ہو گیا. کتنے ہی گھروں میں جھگڑے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، 8 سال تو ہو گئے، نتیجہ نہیں نکلا. شادی ہوئی، شادی کے بعد کچھ عرصے تک بیوی خوش کہ مجھے بالکل صحیح شوہر ملا، مگر پھر شوہر گمراہ ہو گیا. اور کیا گمراہ ہوا؟ اس نے داڑھی رکھ لی. بیوی گھر چھوڑ کے میکے چلی گئی، اور آج تک کہہ رہی کہ گھر میں یا داڑھی رہے گی یا میں رہوں.
بیوی اور داڑھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب تک وہ داڑھی منواتا تھا اور یزید کے طریقے پہ چلتا تھا تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب اس نے امام معصوم کی سنت پہ عمل کیا, بیوی کو اعتراض ہو گیا. کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ عورت پردہ کر رہی ہے اور شوہر پہلے بے پردہ تھا, شادی کے وقت بے پردہ تھا, شوہر بھی بڑا خوش کہ واقعا مجھے ویسی بیوی ملی جیسے چاہیے. لیکن بعد میں بیوی بہک گئی, سر پہ حجاب ڈال لیا, سر پہ چادر ڈال لی, اور حالت یہ ہو گئی کہ اب شوہر کہتا ہے کہ یا چادر اتارو یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب تک دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہمارے گھرانوں میں رہا کوئی جھگڑا نہیں تھا. شوہر بیوی سے راضی, بیوی شوہر سے راضی, باپ اولاد سے راضی, اولاد باپ سے راضی. لیکن جہاں واقعاً صحیح اسلام آ گیا, جہاں پہ واقعاً دین کی پابندی شروع ہوئی, وہاں پہ جھگڑا ہو گیا. یہی بات اور ذرا بڑے پیمانے پہ دیکھ لیجیے. جب تک دشمن اسلام حکومت کر رہا ہے ایران میں, شاہ ایران سے کسی کو اعتراض نہیں, سب راضی, سب خوش ہیں, کسی کو اختلاف نہیں. اور جہاں پہ صحیح اسلامی انقلاب آ گیا, اب دنیا ایران کی دشمن نظر آ رہی ہے. تو چاہے ہمارے گھروں کا مسئلہ ہو اور چاہے ساری دنیا کا مسئلہ ہو, بات یہی ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول ان پر مصالحت ممکن نہیں ہے. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واجبات بھی چھوڑ دیے جائیں, حرام بھی انجام دیے جائیں, باطل کو حق مان لیا جائے, ظلمت کو نور تسلیم کر لیا جائے. بس یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس مسئلے پر اسلام مصالحت کرنے کو تیار ہو جاتا تو حسین کو کربلا جانا ہی نہ پڑتا. بس اس ایک مسئلے پہ اسلام مصالحت کرنے کو تیار نہیں. قل یا ایھا الکافرون کا آخری پیغام یہی, لکم دینکم ولی دین. یہ نہ کہنا کہ ہم باطل کو حق مانتے, ایک سال تمہارے خداؤں کی عبادت ہو تو ایک سال ہمارے خدا کی. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اصولوں کی بنیاد پہ کوئی مصالحت نہیں. جھگڑا ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اختلاف ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہاں, اسلام کا ماننے والا اپنی طرف سے کوئی جھگڑا شروع نہیں کرے گا, لیکن جھگڑا اس پہ مسلط کیا گیا تو اسلام کی خاطر وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوگا.